بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 7 رمضان پیر کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو پوری عمر نہ مل سکا۔ آج رمضان کے 7ویں روزے اللہ الصمد کا ایک خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، پریشان ہے، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو رمضان کے 7ویں روزے چلتے پھرتے پڑھ لو، شام میں پڑھ لو، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ نے یہ عمل بتائے کے طریقے سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ کی جو حاجات ہیں وہ ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، رمضان میں ہر کوئی تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو جاگتا ہے، رمضان کا روزے بھی رکھتا ہے، لیکن جب کوئی خاص وظیفہ ایک خاص دن میں کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج اسی طرح رمضان کے 7ویں روزے کا ایک ایسا عمل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو 7 رمضان کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ اللہ والو، رمضان کے 7ویں روزے کا یہ خاص وظیفہ اتنا مستند، اتنا مجرب ہے کہ آج تک جس نے بھی پڑھا، رب کریم نے مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرما دیا، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیا۔ آج رمضان کی بہاریں لوٹنے کا وقت ہے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں اور سلامتیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ اس بات کا دعویٰ لے کر آتا ہے کہ اس مہینے میں 3 عشرے موجود ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، دوسرا رمضان کا عشرہ بخشش کا، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ اور جو رمضان کے ان 3 عشروں کو پا لیتا ہے خوش قسمت ہے۔ جبریل امین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جبریل امین نے فرمایا کہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں اپنی حاجات کو پورا نہ کروائے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی وہ بندہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے، بد نصیب ہے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی حاجات کو پورا نہ کرائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی جھولیوں کو رحمتوں برکتوں سے نہ بھر لے۔ تو پھر کیوں نہ اپنی خوش قسمتی پر شکر کرتے ہوئے رمضان کے 7ویں روزے کا یہ خاص وظیفہ کر لیا جائے۔ اللہ والو، خوش قسمت ہیں ہم سب کے رب کریم نے ایک اور رمضان سے نوازا تاکہ ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکیں، ہم رب کریم کو راضی کر سکیں، ہم رب کریم سے جھولی پھیلا کے مانگ سکیں۔ آج رمضان کے 7ویں روزے پیر کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں۔ اگر گھر کا کوئی ایک فرد پڑھتا ہے تو گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر گھر کا کوئی ایک فرد پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے وہ مقصد شام مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ 7 رمضان پیر کے دن عورت جس کا نام لے کے یہ وظیفہ پڑھے گی، اس بندے کی تقدیر کا ستارہ چمک جائے گا۔ اگر آپ بھی اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، اللہ الصمد سے پڑھیے گا۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ کہ رب کی ذات بے نیاز ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں منگتا بھوکا پیاسا بن کے اللہ الصمد کو پڑھتا ہے، رب کی بے نیازی اپنی جلال میں آ جاتی ہے۔ پھر رب اپنی بے نیازی سے اتنا نوازتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ملک میں 7 رمضان پیر کا دن آ جائے تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کے بعد اللہ الصمد کا خاص وظیفہ کرنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ رمضان کے 7ویں روزے پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ کتنا خاص ہے، کتنا مجرب ہے، کتنا مستند ہے۔ اور اگر کوئی بندہ رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کے اشاروں کو سمجھنا چاہتا ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے۔ آج جو وظیفہ جو طریقہ بتاؤں گا، بتائے گئے ترتیب طریقے اور ترتیب سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ بیٹھے بیٹھے آپ کو رب کی غیبی مدد کا احساس ہو جائے گا۔ آپ کو اشارے مل جائیں گے کہ آپ کی قبولیت ہو گئی یا نہیں ہوئی۔
تو اللہ والو ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، رحمت والا عشرہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج 7واں روزہ آ چکا ہے۔ اسی کوتاہی اور لاپرواہی نے ہماری زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ اسی طرح ہم نے رجب کا رب کا مہینہ ضائع کیا صرف لاپرواہی میں۔ کل پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے، اتنی دیر میں رجب کا مہینہ گزر گیا، شب معراج گزر گئی، شب برات بھی گزر گئی، شعبان کا مہینہ بھی گزر گیا، اب رمضان کا مہینہ ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ دو، مشکل وقت میں یہ دوست یہ رشتہ دار کوئی کام نہیں آتا۔ آخرت میں آپ نے اپنے تمام گناہوں کا، تمام کی تمام پریشانیوں پر اپنی پوری زندگی کا حساب خود دینا ہے۔ جب رب کی ذات اس مہینے میں رزق اور دولت بانٹ رہی ہے، خزانوں سے جھولیاں بھر رہی ہے، چھما چھم رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم بھی مانگیں، کیوں نہ ہم بھی اپنی حاجات کو پورا کر لیں۔ اللہ والو یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ رمضان کا 7واں روزہ پیر کے دن اللہ الصمد کو آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسے بھی مانگیں گے، رب کی ذات جھولیاں بھر کے اٹھائے گی، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ رمضان کا مہینہ رب کا محبوب مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور آج تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا، اللہ الصمد۔ اگر کوئی رب کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، رب کی بے نیازی کی مثال دوں تو آپ کو سمجھانے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد موجود کئی لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ جن کے پاس سینکڑوں گاڑیاں ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے مکان ہیں، بڑی بڑی دولتیں ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، ان کو بھی رب ہی دے رہا ہے، وہ بھی رب ہی کی طرف سے ہیں۔ تو رب ہماری حاجات کو کیوں نہیں پورا فرمائے گا؟ خدا کا خوف کیجئے، یہ وقت مانگنے کا ہے۔ اگر آپ بھی بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے مکان، بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی دنیا اور آخرت کو آسان بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کی رضا سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے اخراجات، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنی محتاجیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو رمضان کے 7ویں روزے پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وقت رب کریم سے مانگنے کا ہے۔ آج میری وہ دکھیاری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ جن کو وظیفے پڑھنے نہیں آتے، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ رمضان کے 7ویں روزے اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ میں ایک ایک نقطہ بتاؤں گا تاکہ میری طرف سے کوئی غلطی نہ ہو، میری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو۔ پھر خوش قسمت ہے جو وظیفہ پڑھ لے گا۔ آج یہ وظیفہ وہی پڑھے گا جس کو رب کریم نے رزق دولت سے نوازنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اس سے پہلے رمضان کے 7ویں روزے پیر کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان میں اپنے گناہوں کی بخشش کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، جو بےکاری ہے، فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، لاچار ہیں، بیمار ہیں، مولا تو ہم سب کے حال پہ رحم فرما، بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، ہم سب پہ نظر کرم فرما کے مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ مولا رمضان کا مہینہ ہے، تیری رحمتیں برکتیں چھما چھم برس رہی ہیں، ہمیں بھی خزانے لوٹنے والوں میں شامل کر دے، ہماری بھی قبولیت کو درجہ اول عطا فرما، آمین۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ رمضان کا 7واں روزہ ہے، پیر کا دن ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ صبح تہجد کے وقت پڑھ لیں، صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، کسی بھی وقت وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सिर्फ एक बार पढ़ना है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप और काट काट के देख रहे हो, लेकिन अब एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है, वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूं। अगर आपकी छोटी सी गलती कोताही से वजीफा जाया हो गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। याद रखिएगा, ये मौका साल में एक बार आता है और अगर ये मौका आपके हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। अभी वक्त है, अभी मौका है रब करीम से मांगने का, अपनी हर हाजत को पूरी कराने का, खजाने लूटने का मौका है। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, एक बार सवाब के नियत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, आप रिस्क और दौलत के खजाने चाहते हैं, आप मियाँ बीवी में मोहब्बत चाहते हैं, आप कारोबारी मसाइल का हल चाहते हैं, आपकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, जो भी ख्वाहिश है, आपने अपने तमाम मकासद की नियत लाजमी करनी है, क्योंकि ये रमजान का 7वां रोजा है। आज रब करीम से जो भी मांगोगे, जितना भी मांगोगे, जैसे भी मांगोगे, 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। इसलिए आज अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक नाम का वजीफा है। ये रब करीम की एक सिफ्त भी है। याद रखिएगा कि रमजान का 7वां रोजा आ चुका है, रमजान हाथों से निकल रहा है। आज का मुस्तनद और मुजर्रब वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। अपनी आंखों को बंद करते हुए यूं महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म हो चुका, आप रब की बारगाह में मौजूद हैं और आप या रहमानु पढ़ रहे हैं। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो या रहमानु का वजीफा है। या रहमानु, या रहमानु, या रहमानु को पढ़ना है। अल्लाह वालो, या रहमानु रब करीम की वो सिफ्त है कि जब कोई बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है और फरमाता है कि ए रहमानो करीम, रब मुझ पे रहम फरमा, तो रब फरमाता है मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ, तू मांग क्या मांगता है। और जब कोई बंदा रमजान के महीने में या रहमानु पढ़ता है, रमजान के बरकत वाले महीने में, रहमत के अशरे में, पीर के दिन का ये खास वजीफा पढ़ते दौरान या रहमानु पढ़ता है तो गैबी फरिश्ते रिज्क और दौलत के खजाने लेकर आ जाते हैं। बड़ी से बड़ी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, बड़ी से बड़ी रुकावटें हट जाती हैं, बड़े से बड़े मसाइल नस्तो नबूद हो जाते हैं। सिर्फ रमजान के 7वें रोजे पीर के दिन आपने पहले नंबर पर या रहमानु को बताए गए तरीके से सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या रहमानु पढ़ने का मकसद ये नहीं कि आपने फौरन से पढ़ के जान छुड़ा लेनी है। 11 बार या रहमानु पढ़ने का मकसद ये है कि जब जब आपकी जुबान से या रहमानु, या रहमानु, या रहमानु निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाइएगा। सिर्फ 11 बार या रहमानु पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा? अगर 11 बार या रहमानु पढ़ने से आपके घर के हालात बदल जाएं, आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएं, आपकी हर मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाए, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाए, तो इससे बढ़कर आप क्या चाहते हैं? सिर्फ रमजान के 7वें रोजे आपने पहले नंबर पर 11 बार या रहमानु को पढ़ना है। या रहमानु तवज्जो से पढ़ने वाला ये वजीफा जिस तरतीब से बता रहा हूँ उसी तरतीब से पढ़ना जरूरी है। जब आप पहले नंबर पर या रहमानु पढ़ेंगे तो रब की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएगी। पहला अशरा रहमत का अशरा, 7वां रोजा या रहमानु 11 बार पढ़ने से रब की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएगी। या रहमानु 11 बार पढ़ने वाला जिसकी तरफ रब की रहमत मुतवज्जो हो जाए, फिर आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सूरा कौसर का वजीफा है। अल्लाह वालों, ये बुजुर्गों के बताए हुए अमाल हैं, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं। ये रमजान के 7वें रोजे का पीर के दिन का खासुल खास अमल है। आपके मुल्क में जब 7वां रोजा आ जाए तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आपने बुजुर्गों के बताए हुए ये 3 अमाल, छोटे छोटे अमाल बताए गए तरीके से पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह अमाल आपने पढ़ने हैं, तरीका मैं बताऊंगा, मांगना रब से है। आप जो भी मांगेंगे रब की जात गैब से नवाजेगी और इतना नवाजेगी कि पूरी दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी। अल्लाह वालो, या रहमानु से रब की रहमत मुतवज्जो है।
اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جو رزق اور دولت کا خاص عمل ہے، جس کو پڑھنے والا بے بسی سے، لاچاری سے، مجبوری سے، قرض سے نجات کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ لیکن جب اسی سورہ کوثر کو رمضان کے 7ویں روزے پڑھا جاتا ہے، اپنی حاجات کے لیے پڑھا جاتا ہے، جس مقصد کی نیت کر کے پڑھا جاتا ہے، رب کی ذات مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ آپ نے 7 رمضان پیر کے دن یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، جگہ چھوڑے بغیر فوری طور پر آپ کے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر آپ میں سے بہت سے لوگوں کو زبانی آتی ہے، اگر کسی کو نہیں آتی تو میں آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پہ دکھا دوں گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کے مصلی پہ بٹھاتا اور کہتا کہ 7 رمضان پیر کے دن کو لاپرواہی میں مت گزارو، یہ خاص عمل ہے، خاص دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، سورہ کوثر صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ کے وظیفہ مکمل پڑھنے میں 1 منٹ لگے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میرے کسی بہن بھائی سے غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ آج یہ 7واں روزہ سال میں 1 بار آئے گا، یہ موقع سال میں 1 بار ملتا ہے۔ اگر آج لاپرواہی سے، غلطی سے، کوتاہی سے یہ وظیفہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو 3 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا کیسے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اور توجہ کیجئے گا، 3 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران اگر کوئی رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کے غیبی اشاروں کو سمجھنا چاہتا ہے، تو پڑھنے والا ہو، مانگنے والے کو، رب کو منانے والا ہو، 3 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران اگر تو بے ساختہ آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم لرز سا جائے، یا آپ کا دل کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کروں، زیادہ سے زیادہ مانگوں، یا آپ کو لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے آپ کی قبولیت ہوگی، تو سمجھ لیجئے کہ رب نے آپ کی تقدیر کے فیصلے کر دیے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے وارے نیارے ہو گئے، آپ کی 7 نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ جو بندہ رمضان کے 7 تاریخ پیر کے دن کو یہ وظیفہ پڑھے گا، 3 بار سورہ کوثر پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ اللہ والو، یہ اعمال دنیا اور آخرت کو سنوار دیں گے، یہ اعمال زندگی کو کامیاب بنا دیں گے، یہ اعمال پورے سال کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے۔ آج 7 رمضان پیر کے دن 3 بار سورہ کوثر پڑھنے سے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی کامیابیاں مل جائیں گی، وہ جو سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی مل جائے گا۔ 3 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھا اور پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اور اس دوران جتنا مانگ سکتے ہو، جیسے مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جانا، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ کے منہ سے جو بھی نکلے گا، آپ کے دل سے جو بھی آرزو، جو بھی حاجت نکلے گی، وہ 100% پوری ہو کے رہے گی۔ ہو سکے تو ایک کاغذ پہ اپنی حاجات کو لکھ کے بیٹھ جانا، کیونکہ یہ رمضان کے 7ویں روزے کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ جو مانگتے چلے جائیں گے ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آپ کی کوئی حاجت پوری ہو نہیں سکتی، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے جو آپ کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا رحمانو کے بعد سورہ کوثر کو پڑھا، اب باری ہے اللہ الصمد کی، یعنی یا رحمانو سے آپ نے رب کو راضی کیا، سورہ کوثر سے خوشیاں سمیٹی، خزانے لوٹ لیے، رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیا۔ اب اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام اللہ الصمد سے پکارتا ہے، پھر میرا رب اپنی بے نیازی کے معجزات دکھاتا ہے، پھر میرا رب خوشیوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے، گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، فرشتے راتوں رات آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ اللہ والو، یہ موقع سال میں 1 بار ملتا ہے، آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ویڈیو مکمل نہیں دیکھیں گے تو عمل کا کوئی حصہ چھوٹ گیا
تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ آپ نے 7 رمضان پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار اللہ الصمد پڑھنے سے آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ رمضان کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ غیبی فرشتے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیں گے۔ پورا سال آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے۔ ہر شے خود چل کے آپ کے قدموں میں آ جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ خدارا یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے دوران آپ نے ہرگز کسی سے بات نہیں کرنی۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ تنہائی میں یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وظیفہ پڑھتے دوران ہی نشانیاں نظر آ جائیں گی۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ کی قبولیت ہو گئی ہے۔ اس دوران توجہ بہت ضروری ہے۔ یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، اور فوری طور پر ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نواز دے گا، کیونکہ وہ ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے، اور جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ ضد کر کے مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، میرا رب غیب سے نواز دے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو ہمارے چینل پر روزانہ سننے کو ملتے رہیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔